الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قبل احترام میرے بھائیوں، قبل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہاں پہ جو سٹوری بیان ہوئی ہے تو وہ پورے رکوع میں بیان ہوئی ہے، اور جب رکوع ختم ہوتا ہے تو سٹوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا رکوع اسی سٹوری پہ مشتمل ہے، اور یہ قرآن کا وہ حصہ ہے۔ ویسے تو الحمدللہ قرآن کے سارے حصے ہی پرفیکٹ ہیں، وہ سارے فیوریٹ ہیں، لیکن ون آف دا موسٹ فیوریٹ حصے جو ہے نا قرآن کے، یہ ان میں سے ایک ہے، اور بڑی زبردست یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے چہرے کے داغ جو ہیں اور اپنے کریکٹر اور سیرت کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ون وے اور ادر ہمارے اندر یہ خامیاں اور یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کی سٹوری کی روشنی میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اور اس پہ جو لگے داغ ہیں ان کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ سٹوری ہے دو مسلمانوں کی۔ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک سیدھا مسلمان ہے، ایک الٹا مسلمان، یعنی ایک تو ہے اصلی مسلمان اور ایک ہے نام نہاد مسلمان۔ تو یہ ان دونوں کی سٹوری بیان ہوئی ہے۔ بیسیکلی آپ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ ابتدائیہ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد ہم سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، اس سٹوری کو آپ پڑھیں تو سنیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کیسے ہماری سوچوں اور ہماری خیالات کا سی ٹی سکین کرتے ہیں، اور قرآن کیسے ایکس رے کر کے اور سی ٹی سکین کر کے پوری پکچر جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی سٹوری ہے، یہ تو فلاں کی سٹوری ہے، ہم اس کو اپنی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ایک آئینہ اور مرر رکھا ہے کہ ہم اپنے چہرے کے داغ دیکھ سکیں اور ان کو صاف کرنے کا بندوبست کر سکیں۔ میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر ہماری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں آج کل جو سسٹم لگے ہوتے ہیں سارے، ان میں کوئی لائٹ آنا شروع ہو جائے، وارننگ ہو جاتی ہے، تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی مکینک، ایک نہیں ملا تو دوسرا، دوسرا نہیں ملا تو تیسرا، جب تک ہمیں کوئی اپوائنٹمنٹ ملتی نہیں ہے ہمیں سکون نہیں آتا کہ گاڑی کی لائٹ آ رہی ہے، اب پتہ نہیں کیا فالٹ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں گاڑی کی ایک لائٹ آن ہونے سے، لیکن ہمارے اپنے اندر اگر ساری بھی لائٹیں فلیش کرنا شروع کر دیں تو پھر بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، اور ہم اس کے لیے کسی میکینک کو نہیں ڈھونڈتے، اور ہم اس کے لیے کسی سے رجوع نہیں کرتے۔ لائٹ فلیش کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہمارے اندر بدبو بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بدبو پیدا ہو جائے اور لوگ اس بدبو کو محسوس کرنے لگ جائیں ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے ایٹیچیوڈ سے، تو بدبو بھی پیدا ہو جائے پھر بھی فکر نہیں ہوتی۔
تو آج کی جو سٹوری ہے اس کو اس خیال سے اور اس نیت سے سننا ہے کہ یہ میری سٹوری ہے اور یہ آپ کی سٹوری ہے اور یہ آج کی بات ہے. تو اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے سنیں گے انشاءاللہ تو بہت سی چیزوں کو سمجھنے کا اور جاننے کا موقع ملے گا، اور اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سٹوری کا آغاز فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری سنائیں، لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں، ان کے سامنے اس کو پیش کریں. تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے سٹوری کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے. آخر اس کے اندر کوئی بات ہے تو اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو لیٹس سٹارٹ دا سٹوری. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے نبی ان کے سامنے پیش کیجئے مثال رجلین، دو لوگوں کی. ان دو لوگوں کی مثال ان کے سامنے پیش کیجئے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے ہوئے تھے انگوروں کے. ہم نے اس کو انگوروں کے دو باغ دیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو. جو انگوروں کے باغ ہوتے ہیں نا، تو جس نے وہ دیکھا ہے انگوروں کا باغ، وہ تو جانتا ہے کہ اس کی بیس اور بنیاد کمزور ہوتی ہے. انگور کے باغ کو سارے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ بیلیں جو ہوتی ہیں وہ ساروں پہ کھڑی ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو باغ تھے انگور کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان کے چاروں طرف جو ہے نا وہ کھجور کا فینس لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کھجور کے درخت لگائے تھے اس کے چاروں طرف، اور کھجور کے جو درخت ہیں نا وہ فینس کا اور باڑ کا اور حفاظت کا کام کر رہے تھے. یعنی جب تیز آندھی اور ہوا آئے نا تو انگور کے باغ کو رسک ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، وہ بیلیں نیچے گر جائیں گی. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انگور کے دونوں باغ جو ہیں ان کے چاروں طرف فینس لگایا ہوا تھا کھجوروں کا، تاکہ وہ ہوا کی اور آندھی کی شدت کو روکتے تھے، تاکہ انگور کے باغ کو نقصان نہ پہنچے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر مثلا 2 مربے کا باغ ہو، کھجوروں کا 2 باغ ہوں، تو ان کے چاروں طرف اگر کھجور لگی ہوئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھجور کے بھی اتنے درخت ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ کھجور کے بھی 2 باغ ساتھ بن جاتے ہیں. 2 مربے کے باغ کے چاروں طرف اگر کھجوریں لگی ہوئی ہوں اور ایسے لگی ہوئی جیسے فینس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 باغ تو تھے انگور کے اور کھجور کے بھی 2 باغ بن گئے آلموسٹ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے جو اس کے اندر باقی کوئی زمین تھی نا اس کے اندر بھی ہم نے کھیتی پیدا کر دی تھی. مثلا ہوتا ہے نا کچھ جگہ خالی ہو تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ اگا ہوا تھا. یعنی کوئی چپا بھی زمین کا ایسا نہیں تھا اس کے باغوں کا جس میں کوئی زمین ویسٹ ہو رہی ہو اور وہ کوئی پروڈکشن نہ دے رہی ہو اور کوئی پیداوار نہ دے رہی ہو. ہر چیز اس کی کرامت تھی، زمین کا ہر حصہ اس کو فائدہ پہنچا رہا تھا، 100% ریزلٹ اس کو مل رہا تھا. اور اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا، یہ دونوں باغ اپنا مکمل پھل دے رہے تھے. یعنی جب بھی اس کا ٹائم ہوتا بھرپور پھل آتا تھا اس پہ. اور پھر جو اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وہ اور بھی زیادہ یعنی اس کو سکیور کرنے والی ہے وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا، اور اللہ فرماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا اس میں سے. باغ جب تیار ہوتے تھے تو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ انگور کا ہر خوشہ اور ہر بیل اور ہر دانہ ہی محفوظ ہو جائے، اس میں سے کچھ نقصان ہو ہی نہ.
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اتنی مہربانی اللہ نے کی ہوئی تھی کہ اس کا کوئی دانہ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، ہر دانہ محفوظ، ہر بیل محفوظ، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے نقصان نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نقصان۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے نہر جاری کی ہوئی تھی، ادھر بھی پانی دیتی تھی، ادھر بھی پانی دیتی تھی، پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ رب العالمین جو نقشہ کھینچا ہے اس آدمی کا، اس کے باغ کا، اس کی مالداری کا، تو کتنا وہ خوش نصیب آدمی تھا جس کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے اس حد تک ہر چیز محفوظ سرمایہ اس کو عطا کیا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس پہ بہت سی مہربانیاں تھیں اللہ کی۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ کا ایک معنی یہ ہے، اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں مفسرین نے، تو یعنی ایک معنی یہ ہے وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کا باغ ریڈی تھا، اس کا باغ تیار تھا، پھل ریڈی تھے اس کے۔ جو کسان ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ بہت ہی کرٹیکل مومنٹ بھی ہوتی ہے، کرٹیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بڑی خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس کو اپنی محنت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا پھل ملنے والا ہوتا ہے، بہت خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے، فخر کا موقع بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرٹیکل ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اب پھل ریڈی ہے، خدا نخواستہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے باغ تیار تھے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، یعنی کھجوروں کے دو باغ، اس کے چاروں طرف کھجوریں لگی ہوئی، اور باغوں کے اندر ہر چپا زمین کا کارآمد، درمیان میں فصلیں بھی لگی ہوئی اور نہریں بھی جاری ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس دولت تھی، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اللہ نے بڑی مہربانیاں کی ہوئی تھی۔ مثلا فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، فارم ہاؤس بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، دولت بھی دی ہوئی ہے، کوئی فیکٹری بھی لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے اور ریسورسز بھی ہیں اس کے پاس، صرف یہ باغ ہی نہیں ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے ساتھی سے، اپنے پڑوسی سے کہا، اور یہ جو پڑوسی تھا اس کا، یہ غریب آدمی تھا۔ جتنے بھی آپ نے پیچھے الفاظ پڑھے ہیں نا سارے، جو اللہ نے اس کی جو نقشہ پیش کیا ہے، اس میں خاص طور پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے اس کو 2 باغ دیے، ہم نے کھجوروں کی باڑ لگائی، ہم نے اس کے لیے نہر جاری کی، تو ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ اللہ اس میں سبق دے رہے ہیں کہ یہ تیرا آفس نہیں ہے جس سے آپ کو روزی ملتی ہے، اور یہ تیری سکلز بھی نہیں ہے جس کے آپ کو روزی ملتی ہے، اور یہ تیری ڈگری اور قابلیت بھی نہیں ہے جس سے یہ مل رہا ہے، اس کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، اور تمہیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ یہ سبق اللہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے دیا ہوا تھا اس کو، یہ بھی ہم نے دیا، یہ بھی ہم نے دیا، اور یہ بھی ہم نے دیا، ہر جگہ پہ ہم نے کیا، ہم نے کیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ سبق پکا ہو جائے کہ یہ فیکٹریاں نہیں دیتی اور یہ باغ نہیں دیتے، یہ ہم ہی دیتے ہیں، اور سارا کچھ ہماری طرف سے ملتا ہے تمہیں۔ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کا بل گیٹس تھا۔ بل گیٹ تو اب بیچارہ 30 سے 4 نمبر پہ چلا گیا ہے، اس سے بھی لوگوں نے اس کو کراس کر لیا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نمبر 1 آدمی ہو ورلڈ وائڈ، تو یہ اس کی مثال ہے۔ اتنا بڑا وہ سیٹھ اپنے زمانے کا، چلیں بل گیٹس کہہ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ اپنے زمانے کا بل گیٹس تھا، اتنا اللہ نے دیا ہوا تھا۔ کیا ہوا پھر، فقال لصاحبہ، ایک دن وہ اپنے پڑوسی سے بات کر رہا تھا، اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ ہوا یحاورہ، گفتگو کرتے کرتے اس نے درمیان سے بات کی، پڑوسی سے بات کر رہا تھا نا،
یہ جو لفظ ہے نا یحاورہ، اسی سے بنا ہے محاورہ، جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، محاورہ جو ہوتا ہے اسی لفظ سے بنا ہے. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اپنے پڑوسی سے، ٹاپک کوئی اور تھا جس پہ بات ہو رہی تھی، لیکن اس نے بات کے اندر سے بات نکالی، ٹاپک کو چینج کیا اور باتوں سے بات نکال کے کھینچ کر بات اس طرف لایا. وَهُوَ يُحَاوِرُ کا مطلب یہ ہے بات کو کھینچ کر اس طرف لایا. وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے اندر نا یہ ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بھی بات کر رہے ہو نا تو اس کو مزہ نہیں آتا جب تک وہ بات نہ ہو جو اس کے اندر ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کرو، جو میں سننا چاہتا ہوں وہ کرو. اور کوئی بھی بات ہو رہی ہو، لوگ کھینچ کے اس میں سے اپنی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی بات میں مزہ آتا ہے، ان کو اپنی بات کرنے سے سکون ملتا ہے. تو اگر کوئی لوگ پازیٹیولی اس کو استعمال کریں، اس کو سکل کہتے ہیں. اگر کوئی پازیٹیو پرپز کے لیے ایسا استعمال کرے نا کہ گفتگو کوئی اور ہو رہی ہو اور لیکن وہ غیر محسوس انداز میں اس کو مولڈ اور فولڈ کر کے اپنی بات درمیان میں ڈال دے، تو یہ ایک سکل ہوتی ہے جو پازیٹیولی استعمال ہو. لیکن اگر نیگیٹیولی استعمال ہو تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے، پھر یہ ایک النس ہوتی ہے. تو وہ جو بندہ ہے نا، وہ ہوا یحاورہ، بات کچھ اور ہو رہی تھی پڑوسی کے ساتھ، لیکن اس نے درمیان میں ٹاپک بدلا اور اپنی طرف کھینچ کے لایا بات کو، اس لیے کہ وہ بات کرنا چاہتا تھا. اور وہ کیا بات تھی جو وہ کھینچ کے لایا اور جو اس نے کی؟ اس نے کہا انا اکثر من کا مالا واعز نفرا. بات دراصل یہ ہے کہ میرا اور تمہارا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں ہر لحاظ سے. انا اکثر من کا مالا، میں بہت زیادہ ہوں مال کے اندر بھی تم سے. واعز نفرا، اور میرے جو ووٹ ہے نا وہ بھی تم سے زیادہ ہیں. نفر کا معنی ہوتا ہے نفری آدمی، ٹھیک ہے. میری جماعت، میری پارٹی، میرے ووٹ، میرا گروپ، میرا قبیلہ، وہ بھی بہت اعلیٰ اور بہت بڑا ہے تم سے. تو وہ اس کو یہ بتانا چاہتا تھا، ریئلائز کروانا چاہتا تھا کہ میں کہاں اور تم کہاں. تو اس کی بیس کیا تھی یہ ساری باتیں سوچنے کی؟ یہ تکبر اور غرور کی بیس کیا تھی؟ بیس تھا اس کا مال، اس کی دنیا، اس کے باغ، اس کی حویلیاں، اس کی دولت، اس کی فیکٹریاں، اس کے فارم ہاؤس. یہ اس کی بیس تھی، دنیا داری، دنیا کا مال. اس بیس پہ وہ اپنے آپ کو کوئی اور مخلوق سمجھ رہا تھا. اور وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ نفسیات کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ انہی کی بات کی جائے، وہی موضوع ان کو اچھا لگتا ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں باتوں باتوں میں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور یہ بھی میرا ہے. بس یہی باتیں وہ سننا بھی چاہتے ہوتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں، سوائے اس کے جن پہ اللہ اپنا رحم فرمائے، تو وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھو میں کہاں، ٹھیک ہے، میری شان دیکھو، میری شوکت دیکھو، ہر لحاظ سے میرے پیچھے چلنے والے لوگ، مجھے فالو کرنے والے لوگ، مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ، میرا قبیلہ، میری برادری، میرا خاندان، عزت میری دیکھو، مال میرا دیکھو. تو جتلا رہا تھا اس پہ، اپنے دنیا کی دولت کا روب ڈال رہا تھا. تو پھر اللہ رب العالمین سٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے ایک باغ میں داخل ہوا. ایک دن وہ اپنے ایک باغ میں داخل ہوا. باغ تو اس کے دو تھے نا، ٹھیک ہے، ایک دائیں ایک بائیں. لیکن ظاہر بات ہے ایک آدمی ایک وقت میں دو باغوں میں تو داخل ہی نہ ہو سکتا، تو ایک میں ہی داخل ہونا تھا اس نے. تو ایک دن وہ اپنے ایک باغ میں داخل ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس وقت وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا. وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا اس وقت. کیا مطلب ظلم کا؟ وہ کسی کو قتل کر رہا تھا، وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، چوری کر رہا تھا. ظلم کا کیا مطلب؟ یہ بھی ظلم ہوتا ہے. مال کی گرمی جب دماغ کو چڑھتی ہے اور دماغ کو جب ہوا بھر جاتی ہے
تو سوچ بندے کی بدل جاتی ہے، اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، اس کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، ڈیل کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنی حدوں سے اوپر اٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ظلم کی حد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے ظلم کہا ہے۔ یہ ظلم کی حد کا آغاز ہو جاتا ہے اس طرح، جب سوچ اس طرح بدل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنی زبان سے بعض اوقات یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا ہیں، بس زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس دنیا کے خدا ہم ہی ہیں، باقی اندر سے جو ان کی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اس سے کم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تو اندر کی سوچوں کو بھی جانتا ہے نا۔ جب کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے، ایسے بیہیو کرتا ہے، تو ظلم کی حد کا آغاز ہو جاتا ہے، بندہ ہونے کی حد اس نے کراس کر لی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسہ، وہ بندہ ہونے کی حد کراس کر رہا تھا، اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سارا کچھ کبھی ختم ہوگا، کبھی برباد ہوگا، کبھی تباہ ہوگا، میرا تو نہیں خیال، میں نہیں مانتا کہ اس کو کوئی چھین بھی سکتا ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ یہ تو سب کچھ میری سکلز، میری قابلیت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ تیار ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میرا تو نہیں خیال کہ کبھی یہ ختم بھی ہو سکتا ہے یا کبھی یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمیشہ ہے، میرا اور میرا ہی رہے گا۔ ایک بات اس نے یہ کی۔ دوسری بات اس نے یہ کی وما اظن الساعة قائمة، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت شیامت بھی آنے والی ہے۔ یہ جو قیامت شیامت ہے نا، اس کو میں نہیں مانتا۔ اس حد تک دماغ کو آواز چڑھ جاتی ہے نا۔ اس نے کہا ما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کوئی قیامت برپا ہوگی۔ پھر اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن اگر مجھے لٹایا بھی گیا میرے رب کی طرف، اگر آ بھی گئی قیامت، اگر مجھے لٹایا گیا میرے رب کی طرف، اس نے کہا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میرا انجام اس سے بھی کہیں بہتر ہوگا، وہاں مجھے اس سے بھی بہت کچھ بڑھ کے ملے گا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا بھائی دیکھو نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے نا مجھ پر، اللہ مجھ سے راضی ہے نا، میں اس قابل ہوں تو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے نا۔ تو ایسے قابل بندے کو اللہ کے پاس جانا بھی پڑا تو میں تو بڑا خوش نصیب آدمی ہوں، تو مجھے تو وہاں بھی اس سے بہت کچھ بڑھ کے ملنے والا ہے۔ چلو مان لیا فار دا سیک آف آرگومنٹ کی آ جائے گی قیامت، پہلے تو میں سمجھتا ہوں قیامت شامت ہے ہی نہیں، یہ کہانیاں ہیں، لیکن اگر آ بھی گئی تو میرے ٹھاٹھ اور میری شان تو اس سے بھی بڑھ کے ہوگی وہاں پہ، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو ایک دن جو ہے نا، وہ جو غریب مسلمان پڑوسی تھا نا، اس نے اس کو سمجھانے کے بارے میں سوچا، تو اللہ کہتے ہیں اس نے اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ یہاں بھی اللہ نے وہی الفاظ استعمال، قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے، اس کے پڑوسی نے اس کو کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اب یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس نے بھی بات سے بات نکال کے بات کی اس سے، یعنی کسی اور ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی تو پھر اس نے ذہن میں پلان کیا ہوا تھا نا کہ میں نے یہ بات اس کو سمجھانی ہے، کوئی موقع نکال کے میں نے یہ بات اس سے کرنی ہے، تو باتوں باتوں میں اس نے وہ بات نکالی جو وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا، جو کہنا چاہتا تھا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ جو نیک پڑوسی تھا نا، اس نے جب اس کو سمجھانے کا فیصلہ کیا تو بات منہ پہ نہیں ماری کہ جیسے اس نے کہا تھا کوئی قیامت نہیں آنی اور یہ سب کچھ میرا ہے، کبھی ختم نہیں ہونا، اور یہ، اور جب اس نے اسی وقت اس پہ منہ پہ بات نہیں ماری، اوئے شٹ اپ، اوئے تم کیا بکواس کر رہے ہو، اور یہ تو کفریہ باتیں کر رہے ہو، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ظالم آدمی یہ ہے وہ ہے۔ تو
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو سچی بات کرتے ہیں جی، منہ پہ کرتے ہیں جی، ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے، دین کے معاملے میں کیا لحاظ ہونا جی؟ تو اور چلے ہو، بات منہ پہ نہیں مارتے، قرآن یہی کہتا ہے کہ سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات منہ پہ مارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی جنگ ہے کہ آپ نے جیتنا ہے، اس کو ہرانا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کو سمجھانا چاہتا ہوتا ہے تو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جو بات منہ پہ مارتے ہیں نا، اور پھر بڑی جرت کا مظاہرہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی جرت دکھائی ہے، ان کا مطلب سمجھانا نہیں ہوتا، ان کا مطلب اپنے اندر کی ایگو کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ میرے سامنے جی بات ہو جائے تو میں تو جانے نہیں دیتا جی، ہاں جی، تو میں تو جناب اسی وقت پکڑ لیتا ہوں جی، میں نے اس کو اسی وقت جناب میں ادھر ہی کھڑا ہو گیا جناب، میں نے ادھر ہی اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں، اگر آپ کا مقصد اس کو سمجھانا ہے، اس کے دل میں بات ڈالنا ہے، تو اگر آپ کسی کی ایگو کو اٹیک کرتے ہیں تو اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ایگو کو اٹیک کرتے ہیں اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی جرت کا کام نہیں ہے کہ اس کے منہ پہ بات مار دی جائے، اصل مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں میں طریقہ سکھایا ہے، اگر خیر خواہی کے ساتھ سمجھانا مقصد ہو تو پھر ایگو کو اٹیک نہیں کرتے، ضمیر کو جگاتے ہیں، ضمیر کو، اور طریقے اور سلیقے سے بات کرنی چاہیے تاکہ اگلے بندے کو وہ سننے کے لیے تیار ہو، اس کے دل میں بات اتر جائے، جیسا کہ یہاں ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑوسی نے اس سے بات کی، وہ ہوا یحاورہ، تو اس نے بھی ٹاپک کو بدل کے بات سے بات نکال کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب۔ بھائی جان یہ تو کفریہ باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں، اور وہ بھی اس اللہ کے بارے میں جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، آپ ایسی باتیں کر کے اس ذات کا کفر کرتے ہیں جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، پھر پانی کے قطرے سے نسل کو آگے بڑھایا۔ ثم سواک رجلا، پھر اللہ پاک نے آپ کو پورا زبردست باڈی دی اور ہر قسم کے عیب سے کلیئر اور پاک باڈی عطا کی، ایک مکمل انسان بنا دیا۔ آغاز کیا ہے آپ کا؟ آغاز تو آپ کا مٹی ہے، اور اس کے بعد پھر پانی کا قطرہ ہے، تو یہ ہمارا آغاز ہے۔ تو بھائی جان اس میں بوسٹنگ والی اور تکبر والی کون سی بات ہے؟ اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ مٹی سے آغاز کیا، پھر قطرے سے پیدائش کی، اور پھر اتنا خوبصورت انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا تو اس ذات کے ساتھ کفر ہے۔ اچھا ایک لفظ آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہاں پہ کفر کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس نے کہا لاکنہ هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں وہ اللہ تو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں تو کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کروں۔ اب یہاں شرک کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، پہلے اس نے کفر کا لفظ استعمال کیا، کفرت بالذی خلقک من تراب، یہ اس ذات کا کفر ہے، اور پھر کہا میرا تو اللہ رب ہے تو میں تو کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، تو یہاں شرک کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں دونوں باتیں کفر اور شرک کے یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے۔ تو اس آدمی نے کیا بت پوجے تھے کہ اس کو کفر اور شرک کہا گیا؟ کیا وہ کسی اور کو سجدہ کر رہا تھا؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ کون سا کفر اس نے کیا تھا اور کون سا شرک اس نے کیا تھا؟ یہ جس طرح کی سوچ اللہ نے اس کی پیش کی ہے نا، جس طرح کا ایٹیٹیوڈ اللہ نے اس کا پیش کیا ہے، جو تکبر و غرور اللہ نے اس کا پیش کیا ہے، تو اس کے اندر آپ نے سنا کہ نمبر 1 اس نے قیامت کا انکار کیا، اور قیامت کا انکار کرنا کفر ہے، اور پھر اس نے کہا کہ یہ میں ہی سب کچھ ہوں، جو کچھ ہوں میرا ہی ہے سب کچھ، یہ میں ہی میں ہوں اور سب کچھ میرا ہی میرا ہے۔ تو جب آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے، اس نے اللہ کی ذات کو نکال دیا اپنی زندگی سے، تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے دونوں لفظ یہاں پہ استعمال کیے۔ اس نے کہا کہ کوئی مسلمان ہو کر کفریہ باتیں کرے اور شرکیہ باتیں کرے،
تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں جن کی آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے. وہ جو الٹا ہے نا وہ بھی مسلمان ہی ہے. تو آگے آ رہا ہے تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میں اس کو مسلمان جو کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان آدمی مسلمان ہو کر بھی کفریہ باتیں کر سکتا ہے اور کفر کر سکتا ہے. ایک آدمی مسلمان ہو کر بھی شرک کر سکتا ہے. تو کئی موقع ایسے ہوتے ہیں ہم کفر کر جاتے ہیں، ہم شرک کر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کفر شرک کیا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی سوچیں جن کی ہوتی ہیں یہ کفریہ سوچیں ہیں اور اس میں شرک ہے. جب بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کو زندگی سے نکال دیتا ہے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ، اس نے کہا، اس پڑوسی نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، تو بھائی جان کیوں نہیں آپ نے ایسا کیا کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو یہ لفظ آپ کو بولنے چاہیے تھے. جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے ایسا کیوں نہیں بولا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اچھا جی، یہاں پہ میں آپ کو روک ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سورت کا جو آغاز ہوا تھا نا، یہ اب تیسرا جملہ ہے جو یہ سورت ہمیں دے رہی ہے. سورت کا آغاز ہوا تھا الحمدللہ سے، تو سورت میں سکھایا کہ اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی حمد کیا کرو. پھر آپ نے پچھلے سبق میں انشاءاللہ کی بات بھی سن لی کہ انشاءاللہ کے کیا فائدے ہوتے ہیں، انشاءاللہ کہنا چاہیے. اب یہ تیسرا موقع ہے کہ اللہ میں بتا رہے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے. اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس نے اس کو کہا کہ آپ جب باغ میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے یہ نعمتیں دیکھی ہیں اور آپ بڑے خوش ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ چھوٹا جملہ ہے، لیکن یہ چھوٹا جملہ عقیدے کے ساتھ سوچ سمجھ کے جب بندہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. وہ جو نعمت دیکھ کے جو اس نے پڑھا نا، اس کے دل میں خوشی ہوئی، تو اس نے جناب اپنی نعمت کو دیکھا. چاہے آپ اولاد کو دیکھ کے خوش ہوں، گھر کو دیکھ کے خوش ہوں، گاڑی کو دیکھ کے خوش ہوں، بزنس کو دیکھ کے خوش ہوں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب خوش ہوتے ہیں تو پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین شیطان کے حملوں سے حفاظت فرماتے ہیں. یہ ہمارے دل اور دماغ پہ جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العالمین شیطان کے حملوں سے حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو اس میں شامل کر لیا. ماشاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لا قوت الا باللہ، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس توفیق کے جو اللہ مجھے دے. اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، میری تو کوئی طاقت نہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بندہ. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو لفظ ہے نا لا قوت الا باللہ، یہ جو دعا ہے نا، اس کے ساتھ حدیث میں لا حول ولا قوت بھی سکھایا ہے نا، تو وہ بھی الفاظ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیے جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ تو خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے، یہ خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے. اور پھر ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کنز من کنوز العرش من تحت العرش، یہ خزانہ ہے جنت کے نیچے، عرش کے نیچے سے جو ملا ہے، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اور پھر ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے لم تمسہ النار، آگ سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی. اور پھر جو نظر بد ہوتی ہے اس سے حفاظت ہوتی ہے بندے کو، نظر بد سے حفاظت کی بھی یہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، غرور اور تکبر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک جملے کے، ایک دعا کے کتنے فائدے ہیں.
غرور اور تکبر سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو محفوظ فرماتے ہیں۔ غرور اور تکبر یہ نا ایمان کھانے والی بیماری ہے۔ اچھا ایک بات میں نے آپ سے یہاں یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہر کوئی پڑھے، ہر وقت پڑھے۔ ہوتا ہے نا جی یہ فلاں وظیفہ جو ہے یہ فلاں حضرت صاحب کی اجازت سے اور ان کے اذن سے پڑھنا ہوتا ہے، اور فلاں وظیفہ جو ہے وہ فلاں شیخ کی اجازت سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تو سب کو اجازت دی ہے، یہ اجازتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ تو اللہ نے جو بتایا کہ یہ وظیفہ ہے ہر کوئی پڑھے اور ہر وقت پڑھے۔ بیبیاں کچن میں کام کر رہی ہوں، کام کرتے ہوئے پڑھے۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھے۔ گھر کے کام کرتے ہوئے یہ پڑھتے رہیں۔ نہ وضو شرط ہے اور نہ کسی کے اذن اور اجازت کی ضرورت ہے، ہر وقت پڑھے، ہر کوئی پڑھے، ساتھ ساتھ کام بھی کریں، ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس نے کہا بھائی جان جب آپ باغ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو کہنا، آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور پھر اس نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے کہا یہ جو آپ کی سوچ ہے نا کہ میں بڑا ہوں اور تم چھوٹے ہو اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں کہاں اور تم کہاں، تو اس نے اس کی سوچ کو بھی، اس کی بھی اصلاح کی۔ اس نے کہا بھائی جان ڈرتے رہا کریں، توبہ کیا کریں۔ ان تارانی، اگر آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، انا اقل من کا مالن، کہ میں آپ سے کم ہوں مال کے اندر، وہ والدہ، اور آپ سے کم ہوں اولاد کے اندر، یعنی میری فیملی بڑی نہیں ہے، میرے ووٹ بھی تھوڑے ہیں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اگر آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں مال میں بھی اور اولاد میں بھی آپ سے کم ہوں، تو اس نے کہا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے آپ سے بہتر باغ، آپ کے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے۔ یہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ آپ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ کے باغ پر کوئی آسمان سے آفت آ جائے، آسمان سے کوئی پکڑ آ جائے، آفت آ جائے، مصیبت آ جائے آپ کے باغ پر، اور جس پہ آپ اتنا فخر و غرور کر رہے ہیں وہ دنیا آپ کی ختم ہو جائے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور آج یہاں یہ کھجوریں آپ کو اور انگور اور نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایک بالکل برابر اور ہموار میدان بن جائے، ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، تو آپ کو ڈرنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا او یصبح ماؤها غورا، یا یہ جو نہر آپ کی چل رہی ہے اور اگر اس کا پانی اتر جائے، فلن تستطيع له طلبا، تو آپ اس کو تلاش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ پانی کہاں سے لائیں گے؟ اگر اللہ زمین کے اندر پانی لے جائے اور پانی اتر جائے نہر کا، تو آپ پانی کہاں سے پیدا کریں گے؟ تو اللہ کی ایک نعمت کو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو شیکنگ ٹریٹمنٹ دی۔ وہ جو الٹے والا مسلمان تھا نا، بگڑا ہوا، اس کو پھر ہم نے شیکنگ ٹریٹمنٹ دی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ایک دن پھر ایسے ہی ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغ کو گھیر لیا گیا۔ یہ احیطہ کا لفظ احاطہ کرنے سے ہے، اس کا باغ گھیرے میں آ گیا، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ جناب آندھی طوفان آفت پڑی، وہ کھجوریں بھی ٹوٹ کے گری، وہ انگور کی بیلیں بھی جناب تلپٹ ہوگی، ہر چیز برباد ہو گیا اس کا باغ۔ اور جب وہ صبح آیا وہاں دیکھا اس نے آ کے، تو وہاں تو ہر چیز الٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ جناب وہاں کھڑا اپنے ہاتھ مار رہا تھا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، یعنی دکھ اور افسوس کا بندہ ہاتھ ملتا ہے نا، کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ سارا سرمایہ جو اس نے وہاں لگایا تھا اس کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ ہاتھ ملتا رہا، ہاتھ مار رہا تھا اپنے۔ عَلَى مَا أَنفَقَ، اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اس پر۔
جو سرمایہ اس نے وہاں پہ لگایا تھا وہ سب کچھ ڈوب گیا تھا، اور وہ اس کے کنارے کھڑا اب ہاتھ مار رہا تھا افسوس کے ساتھ. اور اللہ کہتے ہیں وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ جو ہے نا وہ الٹا گرا پڑا تھا، وہ برباد ہوا پڑا تھا. اور پھر اس نے کہا وَيَقُولُ، وہ کہنے لگا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، میں نے اپنے رب کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو پھر میں یہاں آپ سے کہوں گا کہ اس نے کیا شریک ٹھہرایا تھا اپنے رب کے ساتھ؟ اس نے کوئی بت رکھے ہوئے تھے، سورج کی پوجا کرتا تھا، کسی فرشتے جانور چاند سورج کی پوجا کرتا تھا، کیا شرک کرتا تھا؟ یہی تو شرک ہے نا جو اس نے کیا تھا. اس نے کہا یہ سب کچھ میں ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے. وہ جو اس کی اپنے اندر کا تکبر اور اپنے اندر کی ایگو تھی نا، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. بعض اوقات آپ باہر سے کوئی شرک نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ اندر سے رب کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر سے اپنی ذات کو اپنے رب سے آگے کر لیتے ہیں اور اپنی ذات کو اپنے رب سے بڑا کر لیتے ہیں. یہ شرک کی حد سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس نے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو اب جو ہے نا وہ ہیپی اینڈنگ آ رہی ہے، ہیپی اینڈنگ. اب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے آپ پہ افسوس کیا. جو اینڈ بھی اگر اچھا ہو جائے نا، دیکھیں اگر دنیا کا نقصان سارا ہو جائے پھر بھی کسی کی آنکھیں کھل جائیں تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. چلو دنیا ہاتھ سے برباد ہوئی، ہاتھ سے چلے گی، آخرت تو بچ گئی. تو کسی کو دنیاوی نقصان کے بعد بھی اگر ہوش آ جائے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہوتا ہے. جھٹکے لگنے کے بعد بھی کوئی جاگ جائے نا تو وہ بھی خوش قسمت انسان ہوتا ہے. چلو دنیا تو گئی، آخرت تو بچ گئی نا. تو اس نے کہا کہ مان لیا اس نے، ہائے کاش میں ایسا نہ کرتا. تو یہ بھی اس کو میں کہہ رہا ہوں ہیپی اینڈنگ. پھر بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اینڈ پہ فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. وہ جو فیملیاں جن کا ذکر کرتا تھا، وہ پارٹیاں جتھے جن کا نام لیتا تھا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی گروہ نہیں وہاں پر آیا، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں جو اس کی مدد کرتے. وہاں کوئی لشکر نہیں آئے، کوئی جتھے، کوئی گروہ، کوئی پارٹیاں نہیں آئیں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود ہی اللہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، نہ خود ہی اس قابل تھا کہ اپنی مدد کر لے، اللہ کو روک لے. وہ خود بھی اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی جتھے تھے اس کے جو وہاں اس کے کام آتے اللہ کے مقابلے. اب جو مورل آف دا سٹوری ہے، جو ریزلٹ اللہ نے نکالا ہے، چیزیں جو ہے نا ان کا ریزلٹ دیکھنا چاہیے. اگر کسی کام کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اگر ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا تو وہ اچھا نہیں ہوتا. تو اب اللہ نے ریزلٹ کیا نکالا؟ اللہ فرماتے ہیں ہنالک، یہاں یہ بات ثابت ہو گئی، یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی، یہاں اس بات کا پتہ چل گیا الولایت للہ الحق، کہ سچی اور اصلی جو حکومت ہے اور سچی اور اصلی جو اونرشپ ہے اور جو اختیار ہے وہ اللہ ہی کا ہے. ولایت کا ایک معنی ہوتا ہے نا حکومت، اقتدار، طاقت، اونرشپ. ولایت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے. اور ولایت کا ایک معنی دوستی بھی ہوتا ہے، ولی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس کا معنی یہ بنے گا کہ یہاں یہ بات ثابت ہوگی الولایت للہ الحق، جو اصلی جو دوستی ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہو تو وہی دوستی ہے اصلی جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ ہی ہاتھ پکڑے تو کام چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے الولایت للہ الحق. یہ سچ ہے کہ دوستی اللہ ہی کے ساتھ ہو تو بندہ بچتا ہے. اصلی دوستی اللہ ہی کی دوستی ہوتی ہے، اور جس کا ہاتھ اللہ پکڑتے ہیں وہی بچتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہوا خیر ثوابا، اور وہی سب سے بہتر ہے جو بدلہ عطا کرتا ہے. وہ خیر عقبا، اور وہی سب سے بہتر انجام کو لانے والا ہے.
اچھا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اچھا بدلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. بندہ محنت کر کے بھی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں مل سکتا. وہی جب کچھ دیتا ہے نا جو جزا اور ثواب وہی ملتا ہے, وہی اچھا ہوتا ہے. تو اختیار بھی اللہ کا, اقتدار بھی اللہ کا, اور ولایت بھی, اصل میں دوستی بھی اللہ ایک ہی دوستی ہوتی ہے. اور اجر اور ثواب بھی وہی اچھا جو اللہ دیتا ہے, اور انجام بھی وہی اچھا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے رزلٹ نکالا میرے اور آپ کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.